علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب اشرح لي علما ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، حق شانہ ہمیں اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے، اپنی رضامندی عطا فرمائے. تمام روحانی سلسلے خواہ و قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، تمام سلسلوں کی محنتوں سے مقصود حق تعالی شانہ کی محبت کا حصول ہے. تمام سلسلوں کا مدعا مقصود کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ہم سے اللہ میاں راضی ہو جائے گا. یہ محبت اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے، ذکر اللہ کی کثرت سے ملتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، ابو نذیر اہل ذکر کے پاس بیٹھا تھا اور جب تو وہاں سے فارغ ہو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نصیحتیں فرمائی، اہل ذکر کی صحبت اور ذکر اللہ کی کثرت. تمام سلسلوں میں ان چیزوں کی بڑی ہی اہمیت ہے، اس کے بغیر کام بنتا نہیں ہے. اللہ کے تعلق صرف ہمارے معاصی، گناہ، روحانی بیماریاں رکاوٹ ہے. روحانی بیماریوں کے علاج کے بعد محبت کا نور نصیب ہوتا ہے. یہ روحانی بیماریاں صوفیہ لکھتے ہیں اس کا علاج صرف اور صرف صحبت شیخ ہے، صحبت اہل اللہ ہے. ہمارے یہاں شخص دہلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ روحانی امراض کا علاج صحبت شیخ کے علاوہ اور نہیں. حسد کے ساتھ فرمایا، حسد کے ساتھ. اس لیے ہمارا مشاہدہ ہے بہت سے لوگ بظاہر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن صحبت حاصل نہیں ہے تو کئی مقام پر گڑبڑ ہو جاتی ہے صرف صحبت نہ ملنے کی وجہ سے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا، مشاہدہ کیا، ہمارے دہلوی آرام فرما رہے، ہم ان کو دبا رہے ہیں. بڑھاپا تھا، 80 پر عمر تھی، بیماریاں تھی. عرض کیا حضرت فلاں روحانی بیماری معلوم ہوتی ہے اپنے اندر. 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کرتے تھے، جب کھولتے تھے بیماری غائب ہوتی. صحبت کا اتنا اثر ہے. یہ شرط ہے ہی ہے کہ اہل اللہ صحیح ہو، فراڈ نہ فراڈ تو فراڈ ہوتا ہے. اہل اللہ سامنے اللہ والے، ان کو کسی اہل اللہ کی صحبت حاصل ہوئی، مدید اپنے شیخ کی صحبت میں رہے ہو، جب ان کو صحیح نسبت حاصل ہو جائے گی ان کی صحبت میں یہ اثرات پیدا ہو جائیں گے. اسی کے بارے میں ہمارے حضرت دہلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، شیخ کے سامنے سے یوں گزر جانے سے
اللہ میاں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ان کی نگاہ میں اتنی پاکیزگی ہوتی ہے، اتنی تاثیر ہوتی ہے، ان کے دل میں جو محبت اور ہدایت کا آفتاب ہے اس کی اتنی تاثیر ہوتی ہے. دیکھو یہ صحبت کا ہی اثر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ایک لمحہ کے لیے بحالت ایمان بیٹھ گیا، ایک لمحہ اس کو صحبت حاصل ہو گئی، خواہ اس نے حضور کو دیکھا یا نہیں دیکھا، نبی نہ صحابہ بھی نے، ایک لمحہ کے لیے بیٹھا ہے ایمان کی حالت میں، دنیا کے سارے اولیاء، سارے غوث، سارے قطب، سارے فقہاء، سارے مفسرین، سارے محدثین جمع ہو گئے، وہ صحابی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتے. صحبت کا اثر ہے، یہ الگ بات ہے. وہ صحبت سب سے بڑی صحبت ہے. ولی اللہ کی صحبت میں بہت کچھ ہوتا ہے، صحابی کی صحبت، نبی کی صحبت، سید الانبیاء علیہ السلام کی صحبت بہت بڑی ہے. ہمیں اللہ پاک یہ صحبت نصیب فرمائے. اسی صحبت کے بارے میں ایک مشہور شعر ہے. مولانا روم کا ہے، مولانا جلال الدین رومی. یہ شعر اصل میں یہ قبل سے ہے کہ یہ شعر و شاعری حضرت کا حصہ ہے. ہمارے بزرگوں میں حضرت عارف باللہ، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب، اللہ کروڑوں رحمتوں پر نظر فرمائے. وہ شاعر بھی تھے اور بہت عظیم شاعر تھے. تو ان کے خلفاء میں فیض تو ہوتا ہی ہے، لیکن چونکہ شیخ شاعر تھے تو خلفاء بھی کافی ساری شاعر تھے. اس لیے شعر و شاعری ان کا حصہ ہے. ہم جو سنی ہوئی چیز عرض کر دیتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ ان اشعار کے موجد ہوتے ہیں. شعر خود بناتے ہیں، کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سال طاعت تیرے. کچھ گھڑیاں اولیاء اللہ کی صحبت میں مل جائیں، فرمایا یہ 100 سال کی مخلصانہ عبادت سے بہتر ہے. 100 سال کی مخلصانہ ریاکاری کی نہیں، جو اخلاص سے عبادت کی ہے، جس میں اللہ کی رضا کے علاوہ بالا کا شامل ہے، اس سے بہتر ہے. تو صحبت اتنی بڑی چیز ہے، سمجھ نہیں ہمیں آتی، لیکن کہنے والے بہت سچے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اونچے ہیں. ان کی کلام کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر کہ ہماری سب سے بالا بات ہے کہ 100 سال ایک آدمی بات کرے، محنت کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تہجد پڑھے، شب خیریاں کرے، شب بیدیا بیداریاں کرے، تو یہ زمانے کی صحبت کیسے اس سے بہتر ہو گئی؟ سمجھ نہیں آتی، لیکن ماننا پڑتا ہے. ماننا اس لیے پڑتا ہے کہ راستے کو پانے کے لیے 2 صورتوں میں سے ایک اختیار کرنا پڑے گی. یا خود راستہ دیکھ لو یا دیکھنے والوں کے پیچھے چلو. راستہ دیکھا ہوا ہے، خود آنکھیں تمہاری موجود ہے، بلائی موجود ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھائی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ کانٹا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہے، آپ گرنا نہیں ہے، آپ کی نظر نہیں ہے، آپ نابینا ہے، آپ کو کسی بینا کے پیچھے چلنا پڑے. ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد اللہ، جن کی قبر سے 6 ماہ تک جنت کی خوشبو آتی ہے. میں نے وہ مٹی کو دیکھی، 8ویں کلاس میں پڑھتا، لوگ قبر کی مٹی اٹھا کے لائے، ہمارے گھر بھی پہنچی، ہم نے بھی دیکھا اس کو
لیبارٹریوں میں وہ خاک بھیجی گئی، تمام نے بال اتفاق فیصلہ دیا تھا کہ دنیا کی یہ کوئی خوشبو نہیں۔ کی بات ہے، ہمارے حضرت اقدس مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ کے فرمانے پر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے شیرہ والا لاہور میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھایا۔ چھٹیوں میں شبان رمضان میں ہمارے اکابر جب دورہ تفسیر ہوگا تو دورہ تفسیر پڑھایا۔ اس کے اختتام پر حضرت کے مدرسے میں رات کے وقت حضرات بیٹھے ہوئے، جس میں مفتی محمود صاحب بھی تھے، ہمارے حضرت بیت اللہ انور بھی تھے، اور بھی شہر کے علماء تھے، کچھ عوام تھے، کچھ ہم جیسے طالب علم بھی تھے۔ ایک بابا جی حاجی صاحب مفتی صاحب کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بات کرتے ہوئے اس طرح رومال لہرایا، اسے بڑی بہترین خوشبو مہکی۔ مفتی صاحب نے کہا، فرمایا حاجی صاحب یہ خوشبو کہاں سے لی؟ کبھی ایسی خوشبو نہیں دیکھی، کبھی ایسی مہک نہیں سنی، کہاں سے لی؟ حاجی صاحب نے بات ایک یا حضرت میں نے یہ خوشبو بازار سے نہیں خریدی، جس دن ہمارے لاہوری کا انتقال ہوا ہے، قبر تیار ہو گئی، دفن کر دیے گئے، تو میں نے قبر کے اوپر یہ رومال ایک دفعہ ایسے پھیرا تھا، آج 12 سال ہو گئے اس کی خوشبو بدل۔ یہ سنانا تھا صحبت کے اوپر۔ ہاں جی، یہ تو آخری بات کسی مناسبت سے لاہوری کا ذکر آیا، یہ نہیں کوئی درمیان میں ایسی بات تھی جس کی مناسبت میں نے لاہوری کا ذکر کیا۔ دیکھنے والوں کو پیچھے چلنے کے حوالے۔ ہاں یاد آ گیا، جی میں نے عرض کیا تھا کہ راہ پانے کی ایک ہی صورت ہے، یا اپنی آنکھوں دیکھ کے چلے، کھائی ہے، کانٹا ہے، گر نہ جائے، کانٹا لگ نہ جائے۔ اگر نابینا ہے تو اس کو بینا کے پیچھے چلنا چاہیے، جو ہاتھ پکڑ چلے جاتے ہیں۔ بس لاہوری اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں نابینا کوئی بینے سب، میں کہتا ہوں بینا کوئی نہ رنگے سب، تو سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نظر والے زیادہ ہیں، اندھے کم ہیں، کا ترجمہ کرنا، اور میں کہتا ہوں اندھے زیادہ ہے، بینا کوئی ہے۔ تو جن کو اللہ نے ہدایت کا نور عطا فرمایا، اللہ کی محبت و معرفت کا نور روشنی نصیب فرمائی، وہ بینا ہے۔ باقی نابینا رندے ہیں، تو نابینا کا کام یہی ہے راہ پانے کا کہ وہ بینا کے پیچھے چلے۔ اگر کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ 100 سال کی مخلصانہ عبادت سے یہ چند لمحات مسمت کیسے بہتر، سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمیں ماننی پڑتی اس لیے کہ جن کی بات ہے، جو کہنے والے ہیں، پوری دنیا ان کو بینا کہتی ہے، وہی صحیح معنی میں بینا ہے۔ اللہ اس لیے ایک بات ہے کہ ہمیں ویسے یاد آ گئی جو اس طرح کے لیے مفید ہے۔ حضرات کہتے ہیں کہ شیخ سے فیض اس کو ہوگا جو اپنی رائے اور مرضیاں چھوڑ دے، شیخ کی رائے میں فنا ہو جائے، اپنے خیالات
اپنے ارادے یہ چھوڑ کر سمجھ لیں کہ جو وہ سوچتے ہیں وہ صحیح ہے، جو وہ دیکھتے ہیں وہ صحیح ہے، میں تو ناپید نہ ہوں، میں نے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیا ہے کہ مجھے پکڑ کر کہیں منزل تک پہنچا دے۔ وہ جو کہتے ہیں بس اس کو ماننا چاہیے، اپنی آراء کو تجاویز کو چھوڑنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں حضرت کی مناسبت میں شعر والوں کو یاد آ جاتے ہیں، پوری طرح یاد نہیں لیکن تھوڑے سے ہے۔ ہندوستان کے حضور مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھ رحمہ اللہ رحمت اللہ سے وہ فرماتے ہیں جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو مشکل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے۔ جو ہم تجویز کرتے ہیں بڑا مشکل ہے، اللہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہو جائے گا، نہیں پہنچ سکتے، اور انگلی پکڑ کر شیخ جس راہ سے لے جاتا ہے وہ جلدی ہی مولا سے ملا دیتا ہے، آسان ترین، اصل کا منع زیادہ آسان۔ جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو مشکل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا۔ اس لیے یہ بڑا جز ہے، بڑی بات ہے سال کی طالب علم کے لیے کہ اپنی آراء چھوڑی جائے، اپنی تجاویز چھوڑی جائے۔ شیخ چاہتا ہے بس ویسے چلا جائے۔ مشہور جملہ ہے صوفیہ کا کہ مرید شیخ کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت۔ میت جو ہے وہ کہا کرتی ہے میرے پہلے ہاتھ دھو پھر سر دھو پھر کام دھو، ایسی کوئی تجویز دیتی ہے؟ بڑے غسل دینے والے چہرے چاہے غسل دے۔ اس لیے روحانی شیخ جو ہے ان کی رائے میں اور ان کی سوچ میں اور ہماری رائے سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بعض چیزیں جن کو ہم کمالات سمجھتے ہیں وہ اس کو نقصانات سمجھتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ یہی چیز جو لوگوں کو پائی جاتی ہے، نور انوار نظر آئے، فرشتے نظر آیا کرے، خواب میں اعلیٰ سے اعلیٰ آئے، ذکر کرنے کا بس لذت ایسی ہو کہ دنیا بھول جائے، اس طرح کی کیفیات ہو، کشف قلوب دلوں کا کشف ہو جایا کرے، اس کے دل میں کیا بات ہے، قبر کا کشف ہو جائے، قبر والے سے ملاقات ہو جایا کرے۔ بہت سے لوگ ان چیزوں کی طلب میں رہتے ہیں۔ حضرات کہتے ہیں جو ان چیزوں کی طلب میں رہا وہ ناکام رہا، وہ اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کی بجائے وہ شخص جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی دھن میں لگا ہوا ہے، نہیں دیکھتا نور کو، نہیں دیکھتا فرشتوں کو، نہیں دیکھتا کشف قبول کشف قلوب، اسی قسم کی چیز کا خواہش مند نہیں ہے، صرف اس لیے اللہ کر رہا ہے کہ اللہ اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ پاک خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، وہ انشاءاللہ منزل تک ضرور پہنچے۔ اس کی ایک مثال دیا کرتے ہیں، آپ فیصل آباد سے کراچی جا رہے ہیں، مجھے پٹھان کے لطیفہ یاد آ گیا، ایک پٹھان کو لطیفہ یاد آ گیا کراچی جا رہے سے۔ ایک پنجابی تھا ایک پٹھان، دونوں بڑے گہرے دوست تھے، بڑے گہرے دوست، کراچی جا رہے تھے ریل پر۔ تو پنجابی نے حیدرآباد اترنا، پٹھان نے کراچی پہنچنا تھا۔ تو پنجابی کہتا ہے پٹھان دوست سے کہ میں حیدرآباد اترنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نیند بڑی آ رہی، تو جب حیدرآباد آئے مجھے بیدار کر رہے تو میں اتر جاؤں گا اپنے شہر، اگر پلیٹ پر میری نیند زیادہ گہری ہو تو مجھے اٹھا کے پلیٹ فارم پر رکھ دیں۔
تو میں پہنچ جاؤں گا پکا والا پٹھان نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ایسے کرو، لیکن اللہ کی شادی دونوں کراچی بول گئے۔ دونوں کراچی بول گئے، لیکن پٹھان نے پنجابی مبیدار نہیں کیا، تو پنجابی بڑا ناراض ہوگا، اتنے میل میں پہلے واپس حیدرآباد جاؤں گا، تو نے میرے مشکل میں ڈال دیا، مجھے کراچی کوئی کام نہیں تھا، میں نے حیدرآباد جانا، اور تو نے پکا وعدہ کیا تھا بیدار کروں گا حیدرآباد اتاروں گا۔ بے تکلف پہ آپس میں تھی، پنجابی کو غصہ آیا کہ اس نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کیا ہے اور مجھے تکلیف پہنچائی ہے، وہ پٹھان کو کچھ گالیاں دینے لگ گیا۔ ایک آدمی نے کہا خان صاحب اتنی بڑی بڑی تمہیں گالیاں دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی گالیوں کی خیر ہے، جس کو پھینک گیا اس کی گالیاں سننے والی ہوگی۔ جس کو حیدرآباد پھینک گیا اس کی گالیاں سننے والی ہوگی۔ لطیفہ یاد آیا تھا، ایک اور یاد آیا، یہاں ہمارے پنجاب میں چیچا وطنی ایک شہر ہے ضلع ساہیوال، وہاں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا پیر جی عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے فوت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا عبد المجید صاحب ان کی جگہ مدرسے کے بوتل بنے، وہ جانشین ہوئے۔ وہ مولانا عبد المجید صاحب جو تھے ان کا ایک بچہ خدمت کرتا تھا، وہ بڑی خدمت کرتا تھا جیسے استادوں کو خدمت کی جاتی ہے، تو لیکن پیری صاحب اس نے کم وقت نظر آیا، کم وقت لفظ یاد کرتے تھے۔ وہ بچہ سیدھا سادہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کم وقت کا معنی کیا ہے۔ وہ ایک استاد تھے مولانا ارشاد رحمۃ اللہ، ان کے پاس چلا گیا لڑکا پوچھنے کے لیے، استاد جی پیر جی صاحب مجھے کم وقت کہتے رہتے ہیں، کم وقت کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کم وقت، تو ان کے کام بہت کرتا ہے، کام معنی کام کرنا، وقت میں قسمت نصیبہ، ان کے بہت کام کرنے کی وجہ سے تیری قسمت بڑی غلط ہو گئی ہے۔ یہ ترجمہ سمجھا دیا اس کو۔ اب پیری صاحب نے اس کو بلایا، کم وقت آج یہ کام کر، وہ کہتا پیری صاحب میں تو بولا گیا تھی کم وقت۔ کم وقت گیان کر رہا تھا بس۔ آپ نے فیصل آباد سے کراچی جانا ہے، فیصل آباد سے کراچی جانا ہے، میں کہہ رہا تھا یہ نور انوار کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں، اس کی طلب غلط ہے، کشف و کرامات کی طلب غلط ہے، کسی کو اللہ دے دے وہ اور بات ہے، اور اس کے لیے کام کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا بہت سخت غلطی ہے۔ کام، ذکر، ریاضت، محنت صرف اللہ کو راضی بنے نہ بنے، اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، تو یہ ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایسا جذبہ رکھنے والا ضرور کامیاب ہو جائے۔ نور اللہ کا تعلق بسا اوقات گر جاتا ہے، گرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، جب تک نور اللہ نظر آتے رہے بڑے شوق سے غسل کیا، ہاں جی کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، ذکر میں بیٹھے، گھنٹے 2 گھنٹے ذکر کیا، اور جب یہ کیفیات ختم ہو گئی سب کچھ ہی گیا، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ اس لیے ان چیزوں کی طلب نہیں ہونی چاہیے، کرامتوں کی طلب نہیں ہونی چاہیے، کشف وغیرہ کی طلب نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی محبت اور اللہ کی خوشنودی کی طلب ہونی چاہیے۔
تو جو ان نور انوار میں پڑتا ہے اس کو خطرہ لاحق ہے، جو ان کی طلب میں نہیں رہتا وہ خطرے کے بغیر سیدھا منزل پر پہنچ جاتا ہے، محنت کرتا ہوا، ریاضت کرتا ہوا، مصیبتیں مشقتیں اٹھاتا ہوا۔ ہاں یہ ضروری ہے، کامیابی کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، مشقت اٹھانا ضروری، اذکار وغیرہ کی پابندی اور مشاہد کی بتائے ہدایات پر عمل کرنا ضروری۔ ان مشقتوں سے گزرے گا تو حقیقت تک پہنچے، ایسے آرام سے تل پروری سے لوگوں میں تعریف پانے سے کام نہیں بنتا۔ ایک بات اور بڑی اچھی یاد آئی تھی لیکن بھول گئی۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں نور انوار کشف وغیرہ، اس کو گرنے کا خطرہ ہے، جس کو نظر نہیں آتی وہ صرف اللہ کی دھن میں لگا ہوا ہے، وہ خطرے سے خالی ہے۔ دو آدمی کراچی جا رہے ہیں ریل پر، ایک آدمی نے ریل کی کھڑکیاں کھولی ہوئی اور باغات کا مشاہدہ کرتا ہوا جا رہا ہے اور کئی پرکشش چیزیں اور ان کو دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ ان چیزوں کی طلب میں کہیں اتر جائے اور منزل تک پہنچ نہ سکے، اور جو کھڑکی بند کر کے خاموشی سے جا رہا ہے وہ نہ کوئی دلکش منظر دیکھتا ہے نہ دل کی طرف کھینچتا ہے، وہ سیدھا پہنچے گا۔ تو جو ان چیزوں کی طلب کے بغیر محنت کرے گا، ایک ان چیزوں کا حصول وہ نہیں کہ ان چیزوں کی طلب کے بغیر، ان چیزوں کی طلب کے بغیر جو محنت کرے گا وہ منزل تک ضرور پہنچے گا، مشقت محنت کرنے کے بعد۔ اس پر دو باتیں یاد آئیں۔ ایک تو حضرت مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی جماعت رحمۃ اللہ علیہ بڑے بات ارشاد فرمائی ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا کسی راستے کی ذلتیں اٹھائے بغیر اس کے مقام عزت تک پہنچنا عادتاً ناممکن ہے۔ جملے پر غور فرمائیں۔ عرض فرماتے ہیں کسی راستے کی ذلتیں اٹھائے بغیر اس کے مقام عزت تک پہنچنا عادتاً ناممکن ہے۔ کچھ مشقتیں اٹھانی پڑتی، کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے آپ نام سنتے ہیں نا، سبحانی ہے، جلالی احمد، خواجہ اجمیری ہے، ہاں جی، اور حضرت گنج بخش ہے، قریبی بزرگوں کے ہمارے حضرت شیخ الہند ہیں، حضرت مدنی ہے، حضرت تھانوی ہے، حضرت لاہوری ہے، حضرت رائے پوری ہے۔ آپ اپنی زندگی اٹھا کے دیکھیں کتنی مشقت سے زندگی گزاری ہے، پھر اللہ پاک نے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ ان کی ایک ایک جملے سے بیسیوں انسانوں کی ہدایت۔ اللہ، یہ مشقتیں اٹھاتے ہیں اس پر ایک شعر یاد ہے، شعر جتنے ہو گئے وہ ادھر سے پیار ہوگا سمجھو۔ شعروں کا خزانہ ان کے پاس ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں منزل پہ مجھ کو دیکھ کر حیران تو سب ہوئے، یہ دیکھا کہ یہ کل کا لڑکا اتنا بڑا مقام پا گیا، لوگ حیران پہ کیسے پہنچ گیا۔ منزل پہ مجھ کو دیکھ کر حیران تو سب ہوئے، لیکن کسی نے پاؤں کے چھالے نہیں دیکھے۔ جن مشقتوں سے پہنچتے ہیں اللہ کی ذات تک وہ مشقت نہیں دیکھی،
مشقت کرنی پڑتی ہے تو کہیں اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے۔ بلکہ میں تو اللہ کے فضل سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے ملاقات یقیناً ہو جاتی ہے، بشرط اخلاص و محنت ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک کی ایسی ذات کریم ہے، وہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتے، تھوڑی محنت پر زیادہ دینے کی آتی۔ حدیث میں آیا نہیں، جو اللہ میاں کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ پاک خود اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ ایک باز کی طرف بڑھتے ہیں، جو چل کے اللہ میاں کی طرف آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کو خود کھینچتے ہیں، بندوں کا اپنی محنتوں سے اللہ تک پہنچنا ہو نہیں سکتا، بندے کی محنتیں ایسی نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات تو بڑا ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، بہت اونچی ذات ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بات یاد ہے مجھے، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کی عظمت پر بات فرمائی اور بڑا کمال کر دی۔ فرماتے ہیں تم نے یہ تو سنا ہوگا، کوئی شخص زندگی پر عبادت کرے، شب بیداریاں کرے، ہمیشہ روزے رکھے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، بڑے بڑے دین کے کام کرے، آخر میں اللہ بھی یہ کہہ دے کہ چلو ہم نے تمہاری عبادت قبول فرما لی، تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے ان کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات فی حد ذات ہی کامل مکمل ذات ہے، وہ کسی کے زندہ باد پر نہیں ہے۔ یہ دنیا کے لوگ ہیں، آج زندہ باد ہے اور کل مردہ باد، آج تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، کل تختہ دار پر لٹکے کھڑے، اس دنیا کے لوگوں کا حال۔ ساری مخلوق اللہ کی عبادت گزار بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتقى قلب، سب سے متقی ترین دل کی طرح تمام دنیا کے دل بن جائے، اللہ کی حکومت میں ذرا بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا، وہ سارے ہی اللہ کے نافرمان بن جائیں، اشقى قلب، بدبخت ترین دل والے بن جائیں، شیطان کی طرح ساری مخلوق ہو جائے، انہیں ذرا بھر کمی نہیں ہوتی۔ وہ ذات فی حد ذاتی کامل مکمل ہے، ان کو کسی بھی زندہ باد کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ بڑی محنتوں کے بعد، ریاستوں کے بعد، جہاد کے بعد، حتیٰ کہ جان دینے کے بعد بھی اللہ کہہ رہے چلو میں نے قبول فرما لیا ہے، تو اس کا بہت بڑا احسان ہے، قبول فرما لیا۔ حضرت کہتے ہیں حسن علی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بات تو تم نے سنی ہوگی، میں اور بات کہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، وہ شخص زندگی بھر عبادت کرے، ریاضت کرے، ذکر کرے، شب بیداریاں کرے، تبلیغ کرے، جہاد کرے، خون میں لطپت ہو جائے، اللہ آخر میں کہہ دے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں اور میں بہت بڑا بدلہ مل گیا۔ پتہ کیوں؟ اللہ نے کہا تمہارا کوئی عمل قبول نہیں اور میں بہت بڑا بدلہ مل گیا، اور میں اتنے بڑے ہو کر بولے تو ہے، وہ نظر نہ فرماتے کون کیا کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے، انہوں نے توجہ کی ہے، تمہارے عمل کو دیکھا، یہی بہت بڑا بدلہ ہے۔ اللہ کا یہ کہتے ہیں تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرنا، یہ بھی بہت بڑا بدلہ مل گیا کہ اتنے بڑے ہو کر وہ ہماری طرف متوجہ تو ہوئے، انہیں ہمیں دیکھا تو ہے، ہمارے عمل کو جانا تو ہے۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، کوئی شخص اپنی محنت سے، ریاضت سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات حکیم الامت نے فرمائی کہ کوئی آدمی ریاضتوں سے، محنت سے، اپنی ذاتی کوششوں سے اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہنچنے کی حقیقت کیا ہے؟ پہنچے تو ہے لوگ، اور میں پہنچنے کی حقیقت کیا ہے؟
بچہ چھوٹا جو ابھی سیکھ چلتا نہیں، چلتا ہے گرتا ہے، باپ اسے کہتا ہے بیٹے بھاگ گیا دوڑ گیا، وہ دوڑتا ہے اور باپ روم کیے بیٹھا ہے، باپ پہلے تیار بیٹھا ان کو میں لینے کے لیے بیٹھا ہے، دوڑ گیا وہ دوڑنے لگتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، گرنے لگتا ہے، باپ آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کی یہی حقیقت ہے، بندہ محنت کرتا ہوا گرنے لگتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کو استقبال کرتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، بس اللہ تک پہنچ گیا۔ یہ بھی ہو جائے کہ اللہ کسی کو اپنے سینے سے لگا لے تو اس سے بڑا اعزاز کوئی ایک اللہ بات تجھے کہتے ہیں یک بار بگوئے بندائے من از عشق بقدرت خندائے من۔ میرے اللہ پاک مجھے ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اتنا خوش ہوں گا میری ہنسی عرش تک پہنچے گی کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا بندہ کہہ دیا۔ اللہ کی ذات بہت بڑے ہیں، وہ کسی کے گرتے ہوئے کو تھام لے سینے سے لگا لے، یہ ان کا بہت بڑا احسان، اور یہی حقیقت ہے اللہ تک پہنچنے کی۔ اپنی محنت نہیں پہنچایا، اس کی رحمت نے کھینچا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، پابندی سے بیٹھتا ہے، شیخ کی صحبت کا فیض حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا قابل اصلاح سمجھتا ہے، اللہ کو یہ چیزیں یہ ادائیں بہت پسند ہیں۔ اللہ خود اپنی طرف اس کو جذب کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، اسی کھینچنے سے ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اس کی محنت نہیں بنایا، اللہ کی رحمت نے استقبال کیا، اللہ کی ذات اس کو پھر کھینچا ہے، جذب کیا ہے، اس کا انتظام ہوا ہے، یہ اللہ تک پہنچنا ہو گیا۔ اب پہنچنے کے بعد حالت یہ ہوگی یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کیا سمجھے؟ الواصل لا یرجع، صوفیہ فرماتے ہیں واصل واپس نہیں لوٹتا، وہ اللہ کی طرف آگے بڑھے گا۔ اللہ میاں کے قرب کے درجات لامتناہی ہیں، اللہ کے قرب کے درجات کہیں ختم نہیں ہوئے۔ اچھا بتاؤ، سب سے زیادہ اللہ میاں کے قرب کے درجات کس کو حاصل ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سب سے زیادہ اللہ کے قرب کے درجات حاصل ہیں، لیکن روز بروز ان کے درجات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، درجات قرب ختم نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک بہت اونچے ہیں، ان کے درجات لامتناہی ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے جب انسان اللہ کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے، صحبت صحیح اختیار کرتا ہے، اور جو پرہیز بتائی ہے وہ پرہیز بھی کرتا ہے، دوائی تو خالی شوق سے، ہاں جی، اور پرہیز نہ کیا تو یہ مریض شفا یاب نہیں ہوگا۔ گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی کی چیزوں سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ بہت گناہ کئی قسم کے ہیں، ایک گناہ جو اللہ پاک سے بہت دور پھینکتا ہے وہ کبر اور تکبر ہے۔ سب سے زیادہ اللہ میاں کو ناپسند کسی کا تکبر اور بڑائی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رائی کے دانے کے برابر، اور رائی دیکھی ہے تربوز جیسی ہوتی ہے، کدو کی طرح ہوتی ہے، بتاؤ، اور رائی تربوز جیسی ہوتی ہے، خربوزے جیسی ہوتی ہے۔ رائی گندم سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، رائی کا دانہ گندم سے چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی کس میں کبر ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی بڑا سمجھنا، میں تو ذکر کرتا ہوں، یہ تو اللہ نے علم بڑھا دیا، میرا عہدہ بڑا ہے، پیسہ میرے پاس زیادہ ہے، میں بڑا ذمہ دار ہوں،
میرے پاس 10 کاریں ہیں، بڑائی خواہ بڑی دنیا کے مال کی وجہ سے ہو، خواہ دین کے مال کی وجہ سے ہو، جیسے علم وغیرہ، بڑائی اللہ کو ناپسند ہے۔ جو نیچے ہو کے رہتے ہیں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بڑا سخت لفظ ہے، فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ بڑائی اللہ کا خاصہ ہے، بڑے وہ ہیں، بڑائی ان کو زیبا ہے، اپنے کو بڑا کہنا ان کی شان ہے۔ ہم تو بندے ہیں، بندے کا کام بندگی ہے، عبدیت ہے، چھوٹا ہونا ہے، عبد کا معنی غلام ہے، غلام بننا ہے۔ جتنا نیچے ہو کے رہیں گے اللہ پاک اتنا ہی نوازے گے۔ ایک بات یاد آ گئی، پہلے ختم کرتے ہمارے بزرگوں میں 2 بزرگ ایک زمانے کے، حضرت کی علوم مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ، شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ۔ بات لمبی ہوگی، تفصیلی اور حالات کا ذکر نہیں کرنے، لیکن دونوں کے مزاج کا بڑا فرق ہے۔ حسن مدنی میں فنائیت، چھوٹا ہونا، دل جوئی کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ مریدوں کے جوتے سیدھے کر دینا، حتیٰ کہ بیت الخلاؤں کی صفائی کر دینا، حسن مدنی کو۔ اور مقام ایسا تھا، 17 سال حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی بیٹھ کر درس حدیث دیا، 17 سال۔ اور وہ ان دنوں میں مدینہ میں ٹھہرنا بڑا مشکل تھا، فقر و فاقہ، تنگ دستی، آسانیاں، سہولتیں، رزق کی کوشش نہیں تھی، مشکلات تھی۔ خود فرماتے ہیں کھانے پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، بازاروں میں چل پھر کر میں خربوزے کے چھلکے، تربوز کے چھلکے، مولی کے پتے، اس طرح کی چیزیں لا کے دو پہ ہم مسالے بنایا کرتے تھے۔ 17 سال عمر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ایک دن درس حدیث دینے کے بعد بیٹھے 25 شاگرد آپ کے سامنے تھے۔ کاشغر کا ایک طالب علم آیا، اس نے سوال کیا کہ حضرت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں زندہ ہے، سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ حدیث سے رائی سنن پہلی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الانبیاء احیاء فی القبور، سارے ہی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ وہ نہ مانا سمجھانے بجانے کے باوجود۔ حضرت فرمایا ابھی وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آیا۔ فرمایا سب نے سب مراقبہ کو، 26 افراد ہو، سب نے مراقبہ کیا۔ شیخ نے خود بھی کیا، مراقبہ سر اٹھایا تو سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولی طرف دیکھو، سب قبر میں متوجہ ہوئے۔ کیا دیکھا؟ سارے پردے ہٹ گئے اور دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت تشریف فرمائے۔ سب کو زیارت ہوئی، اس درجے کو ضرورت تھی، لیکن بیت الخلاء تک صاف کرتے تھے، مریدوں کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، دل جوئی بہت کرتے تھے۔ یہ باتیں دل جوئی کی ہستانی رحمۃ اللہ تک پہنچی۔ ہستانی مریدوں کو سختی کرتے تھے، جلالی تھے، پکڑتے اور بالوں کی پٹائی بھی فرما دیتے تھے۔ ماشاء اللہ طبیعت ایسی چیز تو کسی نے کہا ہستانی حضرت مدنی تو بہت دل جوئی کرتے ہیں، مریدوں کے دل جوئی کی ضرورت نہیں، دل شوئی کی ضرورت ہے۔ دل دھونے کی ضرورت ہے، مرید اس لیے بنائے جاتے، مطلب ذوق کا فرق تھا تو، لیکن ہوا کیا ہے؟ حضرت حامدی کی سختی سے سینکڑوں اولیاء اللہ تیار ہوئے، حضرت مدنی کی نرمی سے سینکڑوں اولیاء اللہ تیار ہوئے۔ ان کی سختی نرمی جو بھی حال ہے اس کی طرف سے، اس میں خیر اور برکت ہے۔ ایک آدمی
ثانوی رحمۃ اللہ کے پاس آئے، کسی دیہات سے دور سے آئے، حضرت زنا کی بڑی عادت چھوٹتا نہیں، حضرت دے مارا اس کے ہاتھ کو تھپڑ دے مارا. پہلے تعلیم ہم سمجھتے کہ چھوٹے سے کہتے تھے ہو گئے کمزور ہو گئے، لیکن بعد میں بڑے اونچے لمبے کہتے تھے تعلیم ہم بڑے سے من ماشاء اللہ. وہیں سے بھگوان دیکھا اللہ تو تھپڑ مارا اس کو بڑی تکلیف ہوئی. وہ اٹھ کے وہیں سے بھاگ گیا، اپنے وقت جا کے خط لکھا. جب آپ نے تھپڑ مارا ہے تو مجھے بڑا غصہ آیا، خطرہ ہوا کہ میں کہیں آپ سے انتقام میں لوں، آپ کی بےعزتی نہ کر بیٹھوں، اس لیے بغیر پوچھے ہوئے میں توبہ آیا ہوں، واپس آ گیا ہوں. لیکن تھپڑ کا اثر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے زنا سے پاک کیا. یہ سختی بھی اللہ کے لیے، وہ نرمی بھی اللہ کے لیے. جو حال ان کا ہوتا ہے ہر کام اللہ کے الہام سے کرتے ہیں، اسی میں دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ میں کیا عرض کروں آپ سے. ایک بات حضرت نے فرمائی بڑی ہی عجیب رحمۃ اللہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. حضرت کی سختی سے لگتا ہے کہ حضرت اپنے آپ کو بڑا سمجھ، تبھی تو کسی کے تھپڑ مار رہے ہیں، کسی کو ڈنڈا مار رہے ہیں، کسی کو دھکے دے رہے ہیں، کسی کو نکال رہے ہیں خانقاہ سے اس سختی سے. تو یوں لگتا ہے کہ یہ بڑائی رکھتے ہیں، لیکن اس کا حل ایک واقعہ بڑا عجیب دیکھا. خود فرمایا کہ جب میں مریدوں میں سختی کرتا ہوں، کسی مرید کو سختی سے کہتا ہوں، ڈانٹتا ہوں یا مارتا ہوں، اس وقت میں اس کا دل دھو رہا ہوتا ہوں. دل میں جو گندگی ہے اس سے دل کو صاف کر رہا ہوتا ہوں، اور گندگی سے صاف کرنے والا بندی ہوتا ہے. میں اس وقت اس مسلمان کا اپنے آپ کو بھنگی سمجھتا ہوں. اتنی اونچی نیت سے کام کا والا کہہ سکتا ہے سختی ہے کیا بڑائی ہے؟ بڑائی نہیں، بندی سمجھتے ہو. وہ جو پہلے تو آپ تو فلس سسٹم آ گیا نا، پہلے پیسے خراب میں گندگی پڑی جاتی 24 گھنٹے، ایک وقت 24 گھنٹے میں ایک دفعہ عیسائیات میں اٹھاتا تھا. اس وقت کی بات، اس کو ہم بندی کہتے، چوڑا کہتے. پر میں اس وقت اس مسلمان کا، اس مرید کا اپنے آپ کو بندی سمجھتا ہوں. اتنی ان لوگوں میں فلاحیت ہوتی ہے، خاص لفظوں کے اعتبار سے سخت ہو جاتے. اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ کے ذکر پر اور اہل اللہ کی صحبت کا ہمیں. جو بات میں نے کہنی تھی وہ رہ گئی ہے. بہت لوگ تھک گئے، تاکہ اگ گئے. کچھ لوگ اینک سے کہتے سو رہے ہیں ماشاءاللہ، میرے سامنے بیٹھ کے سو رہے. ہم بچے تھے، سفر کیا کرتے تھے، اس سے بڑی سادہ سوکھ ہوتی تھی. تو فرنٹ سیٹ تو ہوتی تھی نا ڈرائیور کے ماضی سیٹ، اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے، اور لوگ میرے فرنٹ پہ بیٹھ کے سوتے ہیں ماشاءاللہ. پتا کیوں لکھا ہوتا پتا؟ اگر فرنٹ سیٹ والا سو جائے تو ڈرائیور پر اثر پڑ سکتا ہے، اور ڈرائیور سو گیا تو سبھی ہو جائے گا. اس لیے فرنٹ بیٹھنے والوں تو بالکل نہیں سونا چاہیے. تو بس میں مختصر کر کے بات ختم کرتا ہوں. یک زمانہ صحبت با اولیاء سادہ بیریا. حضرت رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا قدر یہ کیسے ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے صحبت اولیاء اللہ 100 سال کی بات سے بہتر ہے؟ اگر تم 100 سال کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں 1000 سال کی بات سے بہتر ہے. اس کی خاص تاثیر ہے. خلاصے میں بات کہتا ہوں، اپنی عبادت کتنی زیادہ ہو اور کتنے عرصے کی ہو، اس میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور اولیاء اللہ کی صحبت میں گارنٹی ہے جسے صحیح عقیدت سے صحبت اختیار کی انشاءاللہ مرتے وقت کلمہ شریف سیکھو جائے. ایک وجہ اس کی ہے، باقی شروعات انشاءاللہ اگلے کو بیان کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر ذکر ہوگا 11 باہر پڑھو.